فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکابر مجرمین میں سے 9 آدمیوں کا خون رائیگاں قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان کے نام یہ ہیں: عبدالعزیٰ بن خطل، عبداللہ بن اسد بن ابی سرح، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن نفیل بن وہب، مقیس بن سبابہ، حبار بن اسود۔ ابن خطل کی 2 لونڈیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو گایا کرتی تھیں۔ سارہ جو اولاد عبد المطلب میں سے کسی کی لونڈی تھیں، اسی کے پاس حاطب کا خط پایا گیا تھا۔ ابن سرح کا معاملہ یہ ہوا کہ اسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خدمت نبی میں لے جا کر جان بخشی کی سفارش کر دی اور آپ نے اس کی جان بخشی فرماتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کچھ دیر تک اس امید میں خاموش رہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ شخص اس سے پہلے بھی ایک بار اسلام قبول کر چکا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، لیکن پھر مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا۔ تاہم اس کے بعد کا کردار ان کے حسن اسلام کا آئینہ دار ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے بھاگ کر یمن کی راہ لی، لیکن اس کی بیوی خدمت نبی میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان کی طالب ہوئی اور آپ نے امان دے دی، اور اس کے بعد وہ اکرمہ کے پیچھے پیچھے گئی اور اسے ساتھ لے آئی۔ اس نے واپس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی۔ ابن خطل خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے خدمت نبی میں حاضر ہو کر اطلاع دی۔ آپ نے اسے فرمایا قتل کر دو۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ مقیس بن سبابہ کو حضرت نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا۔ مقیس بھی پہلے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن پھر ایک انصاری کو قتل کر کے مرتد ہو گیا اور بھاگ کر مشرکین کے پاس چلا گیا تھا۔ حارث مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتا تھا اور اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ حبار بن اسود وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت زینب کو ان کی ہجرت کے موقع پر ایسا کچوکا مارا تھا کہ وہ حوض سے ایک چٹان پر جا گری تھیں اور اس کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ یہ شخص فتح مکہ کے روز نکل بھاگا، پھر مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد اسلام کی کیفیت اچھی رہی۔ ابن خطل کی دونوں لونڈیوں میں سے ایک قتل کی گئی، دوسری کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سارہ کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ 9 میں سے 4 قتل کیے گئے، 5 کی جان بخشی ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں جن لوگوں کا خون رائیگاں قرار دیا گیا ان کے ضمن میں ابو معاشر نے حارث بن طلال خزائی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ امام حاکم نے اسی فہرست میں کعب بن زہیر کا ذکر کیا ہے۔ کعب کا واقعہ مشہور ہے، اس نے بعد میں آ کر اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کی۔ اسی فہرست میں وحشی بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ابن خطل کی لونڈی ارنب ہے جو قتل کی گئی، اور سعد ہے یہ بھی قتل کی گئی، جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح مردوں کی تعداد 8 اور عورتوں کی تعداد 6 ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں لونڈیاں ارنب اور سعد ہوں یا کنیت اور لقب کے اعتبار سے اختلاف ہو گیا ہو۔ صفوان کا خون اگرچہ رائیگاں نہیں قرار دیا گیا تھا، لیکن قریش کا ایک بڑا لیڈر ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اس لیے وہ بھی بھاگ گیا۔ عمیر بن وہب جمحی نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان طلب کی۔ آپ نے امان دے دی اور علامت کے طور پر عمیر کو اپنی پگڑی بھی دی جو مکے میں داخلے کے وقت آپ نے سر پر باندھ رکھی تھی۔ عمیر صفوان کے پاس پہنچے تو وہ جدہ سے یمن جانے کے لیے سمندر پر سوار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ عمیر اسے واپس لے آئے۔ اس نے رسول اللہ سے کہا مجھے 2 مہینے کا اختیار دیجیے۔ آپ نے فرمایا تمہیں 4 مہینے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد صفوان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی۔ آپ نے دونوں کو پہلے ہی نکاح پر برقرار رکھا۔ فضالہ ایک جری آدمی تھا۔ جس وقت رسول اللہ طواف کر رہے تھے وہ قتل کی نیت سے آپ کے پاس آیا، لیکن رسول اللہ نے بتا دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ فتح کے دوسرے دن خطبہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان پھر کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے شایان شان اس کی تمہید کی۔ پھر فرمایا اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے شایان شان اس کی تمجید کی۔ پھر فرمایا لوگو، اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکے کو حرام حرمت والا شہر ٹھہرایا، اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے
حرام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ رسول اللہ نے یہاں قتال کیا تو اسے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے، اور میرے لیے بھی اسے صرف دن کی ایک ساعت میں حلال کیا گیا، پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی جس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ ایک روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ یہاں کا کانٹا نہ کاٹا جائے، شکار نہ بھگایا جائے، گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کرائے، اور یہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مگر اصغر عرب کی مشہور گھاس جو موج کی شکل میں ہوتی ہے اور اسے چائے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے کیونکہ یہ لوہار اور گھر کی ضروریات کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا مگر اصغر۔ بنو خزاع نے اس روز بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا کیونکہ بنو لیث کے ہاتھوں ان کا ایک آدمی جاہلیت میں مارا گیا۔ رسول اللہ نے اس بارے میں فرمایا، خزاع کے لوگوں، اپنا ہاتھ قتل سے روک لو، کیونکہ قتل اگر نافع ہوتا تو بہت قتل ہو چکا۔ تم نے ایک ایسے آدمی قتل کیا ہے کہ میں اس کی دیت لازماً ادا کروں گا۔ پھر میرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے اولیاء کو دو باتوں کا اختیار ہوگا، چاہیں تو قاتل کا خون بہائیں اور چاہیں تو اسے دیت لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یمن کے ایک آدمی نے جس کا نام ابو شاہ تھا اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اسے میرے لیے لکھوا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ جب رسول اللہ فتح مکہ کی تکمیل فرما چکے اور معلوم ہوا کہ یہی آپ کا شہر، آپ کی جائے پیدائش اور وطن تھا، تو انصار نے واپس آپس میں کہا، کیا خیال ہے، اب اللہ نے رسول اللہ کو آپ کی اپنی سرزمین اور آپ کا شہر فتح کرا دیا ہے تو آپ یہیں قیام فرمائیں گے۔ اس وقت آپ صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کہ تم لوگوں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں یا رسول اللہ، مگر آپ نے اصرار فرمایا تو بالآخر ان لوگوں نے بتلا دیا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اور مسلمانوں کو مکے کی فتح عطا فرما دی تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کامیابی کی کوئی راہ نہیں۔ اس لیے وہ اسلام کے تابعدار بنتے ہوئے بیعت کے لیے جمع ہوئے۔ رسول اللہ نے صفا پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے۔ لوگوں نے حضرت حضور سے بیعت کی کہ جہاں تک ہو سکے آپ کی بات سنیں اور مانیں گے۔ اس موقع پر تفسیر مدارک میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کی جمعیت سے فارغ ہو چکے تو وہیں صفا پر ہی عورتوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھیس بدل کر آئی۔ دراصل حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ اسے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خوفزدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ اسے پہچان نہ لیں۔ ادھر رسول اللہ نے بیعت شروع کی تو فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی بات دہراتے ہوئے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، اور چوری نہ کرو گی۔ اس پر ہندہ بول اٹھی، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں تو؟ ابو سفیان جو وہیں موجود تھے کہا، تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ مسکرانے لگے۔ آپ نے ہندہ کو پہچان لیا، فرمایا، اچھا تو تم ہو ہندہ؟ وہ بولی، ہاں۔ اے اللہ کے نبی، جو کچھ گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجئے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور زنا نہ کرو گی۔ اس پر ہندہ نے کہا، بھلا کہیں حرہ بھی زنا کرتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ ہندہ نے کہا، ہم نے تو بچپن ہی سے انہیں پالا پوسا، لیکن بڑے ہونے پر آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اس لیے آپ اور وہی بہتر جانیں۔ یہی یاد رہے کہ ہندہ کا بیٹا حنظلہ بن ابو سفیان بدر کے دن قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر ہنستے ہنستے چت لیٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور کوئی بہتان نہ گھڑو گی۔
ہندا نے کہا واللہ بہتان بڑی بری بات ہے اور آپ ہمیں واقعی رشد اور مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اور کسی معروف بات میں رسول کی نافرمانی نہ کرو گی۔ ہندا نے کہا خدا کی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گی۔ پھر واپس ہو کر ہندا نے اپنا بت توڑ دیا۔ وہ اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی کہ ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے۔ مکے میں رسول اللہ نے 19 روز قیام فرمایا۔ اس دوران آپ شعائر اسلام کی تجدید کرتے رہے اور لوگوں کو ہدایت و تقوی کی تلقین فرماتے رہے۔ انہی دنوں آپ کے حکم سے حضرت ابو اسید خزائی نے نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے۔ آپ نے اسلام کی دعوت اور مکے کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے متعدد سرایا بھی روانہ کیے اور اس طرح سارے بت توڑ ڈالے گئے۔ آپ کے منادی نے مکے میں اعلان کیا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے۔